السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین کے تین اہم اصول: اصول الثلاثہ، تالیف شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہید۔ قارئین کرام، اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت نازل فرمائے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ ہم پر درج ذیل 4 مسائل کا علم حاصل کرنا واجب ہے۔ پہلا مسئلہ حصول علم، یعنی اللہ تعالیٰ، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کی معرفت دلائل کے ساتھ حاصل کرنا۔ دوسرا مسئلہ عمل، حاصل کردہ علم پر عمل پیرا ہونا۔ تیسرا مسئلہ دعوت، اس دین اسلام کی طرف دعوت دینا۔ چوتھا مسئلہ صبر و استقامت، دعوت دین میں پیش آمدہ مشکلات و مسائل پر صبر و استقامت اختیار کرنا، اور ان مسائل کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سورۃ العصر۔ زمانے کی قسم، انسان در حقیقت خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اس سورہ عصر کے بارے میں ارشاد ہے: لو ما انزل اللہ حجۃ علی خلقہ الا هذه السورۃ لکفتھم۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر بطور حجت صرف اسی ایک سورہ کو نازل فرماتے تو یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہوتی۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ایک باب کی ابتدا یوں کی ہے: باب العلم قبل القول والعمل لقول اللہ تعالی۔ قول و عمل سے قبل حصول علم کا بیان، اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ سورہ محمد آیت 19۔ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ اپنی خطا کی معافی مانگتے رہے۔ فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس میں قول و عمل سے پہلے علم کا ذکر کیا ہے۔ قارئین کرام، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ یہ بات بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لے کہ مندرجہ ذیل 3 مسائل کا علم حاصل کرنا اور ان پر عمل کرنا بھی ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے۔ پہلا مسئلہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، رزق عطا فرمایا اور یوں ہی ہمیں مہمل نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری طرف اپنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا۔ جس نے ان کی اطاعت کی وہ جنتی ہو گیا، اور جس نے ان کے احکام سے سرتابی و سرکشی کی وہ جہنمی ہو گیا۔ اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَىٰ فِرْعَوْنَ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا۔ سورہ مزمل آیت 15-16۔ تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول گواہ بنا کر بھیجا جس طرح فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا۔ پھر دیکھ لو، جب فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا۔ دوسرا مسئلہ، اللہ تعالیٰ کو یہ بات قطعاً ناگوار ہے کہ اس کی عبادت میں اس کے ساتھ کسی دوسرے کو بھی شریک کیا جائے، نہ کسی مقرب فرشتے کو اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے نبی کو۔ اور اس کی دلیل یہ ارشاد الہی ہے: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ سورہ جن آیت نمبر 18۔ اور یہ کہ مسجد اللہ کے لیے ہے، لہذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ تیسرا مسئلہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت و یکتائی کو بھی تسلیم کیا،
اس کے لیے ہرگز جائز نہیں کہ وہ ایسے لوگوں سے راہ و رسم اور رشتہ ناطہ رکھے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی رکھتے ہو، خواہ وہ دنیاوی رشتے کے اعتبار سے کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ اس بات کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ان حزب اللہ هم المفلحون۔ سورہ المجادلہ آیت 22۔ تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہو جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہو، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور ان کے قلوب کو اپنے فیض سے قوت بخشی ہے۔ وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گی۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ وہ اللہ کی جماعت کے لوگ ہیں، خبردار رہو اللہ کی جماعت والے ہی فلاح پانے والے ہیں۔ قارئین کرام، اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت و فرما برداری کی طرف آپ کی رہنمائی کرے۔ یہ بات بھی بخوبی سمجھ لے کہ حنیفیت و ملت ابراہیمی یہ ہے کہ آپ پورے اخلاص کے ساتھ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ اسی کام کا اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو حکم دیا ہے اور اسی غرض کے لیے انہیں پیدا فرمایا ہے، جیسا کہ ارشاد الہی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ الذاریات آیت 56۔ میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ وہ میری بندگی کرے۔ یعبدون کے معنی یہ ہے میری وحدانیت و یکتائی کو دل و جان سے قبول کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جن امور کا حکم دیا ہے ان میں سب سے عرفہ و اعلیٰ چیز توحید ہے، جو ہر قسم کی عبادات صرف اللہ واحد کے لیے بجا لانے کا دوسرا نام ہے، اور جن امور سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان میں سب سے بڑا شرک ہے۔ وہ غیر اللہ کو اپنے ندا و دعا میں اس کے ساتھ شامل کر لینے کا دوسرا نام ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان گرامی ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ النساء آیت 36۔ اور تم سب اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ دین کے 3 اہم اصول۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ وہ کون سے 3 اصول ہیں جن کی معرفت حاصل کرنا ہر انسان پر واجب و ضروری ہے تو کہہ دیجئے۔ پوائنٹ فرسٹ، بندے کا اپنے رب کی معرفت حاصل کرنا۔ پوائنٹ 2، اپنے دین کی معرفت حاصل کرنا۔ پوائنٹ 3، اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنا۔ پہلا اصول، اللہ تعالیٰ کی معرفت۔ اگر آپ سے استفسار کیا جائے کہ آپ کا رب کون ہے تو آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب اللہ ہے جس نے اپنے فضل و کرم سے میری اور تمام جہانوں کی پرورش کی، وہی میرا معبود ہے، اس کے سوا میرا دوسرا کوئی معبود نہیں، اور اس کی ربوبیت و پروردگاری کی دلیل ارشادی گرامی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پرورش کرنے اور پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کے سوا ہر چیز عالم جہان ہے اور میں اس عالم کا ایک فرد ہوں۔ اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ آپ نے اپنے رب کو کس چیز کے ذریعے پہچانا
تو کہہ دیجئے کہ اس کی آیات نشانیوں اور مخلوقات کے ذریعے سے پہچانا، اور اس کی نشانیوں میں سے رات، دن، سورج اور چاند کا وجود ہے، اور اس کی مخلوقات میں سے ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان ہے، اور جو کچھ ان سب کے اندر اور ان کے مابین ہے۔ اللہ کی نشانیوں کی دلیل اس کا یہ ارشاد ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ سورہ فصلت آیت 37۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے یہ رات اور دن اور سورج اور چاند۔ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا، اگر فی الواقع تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ اور اس کی مخلوقات کی دلیل اس کا یہ فرمان ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ سورہ الاعراف آیت 54۔ در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور پھر اپنے عرش پر مستوی ہوا، جو رات کو دن ڈھانک دیتا ہے اور پھر دن رات کو پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، جس نے سورج، چاند، ستارے پیدا کیے، سب اس کے فرمان کے تابع ہیں۔ خبردار رہو، اسی کا خلق ہے اور اسی کا امر ہے، بڑا بابرکت ہے اللہ سارے جہانوں کا مالک و پروردگار، اور رب کائنات ہی لائق عبادت اور معبود برحق ہے۔ اس کی دلیل ارشاد الہی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ لوگوں، بندگی اختیار کرو اپنے رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے۔ عجب نہیں کہ تم دوزخ سے بچ جاؤ، وہ تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور آسمان کی چھت بنائی اور اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق مہم پہنچایا۔ بس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھا ہے، الخالق لہذه الاشیاء هو المستحق للعبادت۔ ان تمام مذکورہ اشیاء کا خالق پیدا کرنے والا ہی ہر قسم کی عبادت کا صحیح حقدار ہے۔ اقسام عبادت، اللہ تعالیٰ نے جن انواع و اقسام کی عبدیت کو بجا لانے کا حکم دیا ہے، مثلا اسلام، ایمان، احسان، اور ایسے ہی دعا و خوف، امید و رجا، توکل، رغبت، رہبت یعنی ڈر، خشیت، رجوع، استعانت، استعاذہ، پناہ طلبی، استغاثہ، ذبح و قربانی اور نذر و منت، اور ان کے علاوہ اور بھی عبادتیں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس بات کی دلیل یہ ارشاد الہی ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ سورہ جن آیت 18۔ اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہے، لہذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ جس کسی نے ان مذکورہ بالا عبادات میں سے کسی بھی عبادت کو کسی غیر اللہ، فرشتے، ولی، پیر، مرشد کے لیے کیا تو وہ مشرک و کافر ہے، اور اس کی دلیل یہ ارشاد ربانی ہے، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ سورہ المومنون آیت 117۔ اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، بے شک کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ مذکورہ اقسام کی عبادت ہونے کی دلائل، دعا کی عبادت ہونے کی دلیل، حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے، الدعاء مخ العبادہ،
ترمذی۔ دعا عبادت کا مغز اصل ہے، اور قرآن پاک میں دعا کی عبادت ہونے کی دلیل یہ فرمان ربانی ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ المؤمن آیت 60۔ تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ گھمڑ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ خوف کے عبادت ہونے کی دلیل ارشاد الہی ہے، فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ آل عمران آیت 175۔ پس تم انسانوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو۔ امید و رجا کی عبادت ہونے کی دلیل یہ آیت قرآنی ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ سورہ کہف آیت 110۔ پس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو، اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ توکل کی عبادت الہی ہونے کی دلیل یہ فرمان الہی ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ المائدہ آیت 23۔ اور اللہ پر بھروسہ توکل رکھو اگر تم مومن ہو۔ قرآن پاک کی دوسرے ایک مقام پر یوں ارشاد ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ الطلاق آیت نمبر 3۔ اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ رغبت و رہبت اور خشوع کی عبادت ہونے کی دلیل یہ فرمان باری تعالیٰ ہے، إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغْبًا وَرَهْبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 90۔ یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے۔ خشیت کی عبادت ہونے کی دلیل یہ ارشاد ربانی ہے، فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي۔ البقرہ آیت 50۔ تم ان ظالموں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ انابت و رجوع کی عبادت ہونے کی دلیل یہ آیات ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ۔ الزمر آیت 54۔ اور پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور مطیع بن جاؤ اس کے۔ استعانت کی عبادت ہونے کی دلیل یہ ارشاد الہی ہے، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ الفاتحہ آیت 5۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ حدیث شریف میں استعانت کی عبادت ہونے کے متعلق ارشاد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک بین دلیل ہے، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ جب تم مدد طلب کرو تو اللہ تعالیٰ سے طلب کرو۔ استعاذہ پناہ طلبی کی عبادت ہونے کی دلیل یہ آیت قرآنی ہے، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ اللہ کی۔ استغاثہ کی عبادت ہونے کی دلیل یہ فرمان ربانی ہے، اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ۔ الانفال آیت نمبر 9۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد سن لی۔ ذبح و قربانی کی عبادت ہونے کی دلیل آیت قرآنی ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ الانعام آیت 162-163۔ کہو میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں۔ اور حدیث پاک میں اس کی دلیل ارشاد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، رواہ مسلم۔ جس نے کسی غیر اللہ نبی، ولی، پیر و مرشد، صاحب مزار کے تقرب کے لیے جانور ذبح کیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ نظر کی عبادت الہی ہونے کی دلیل ارشاد ہے، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ الانسان آیت نمبر 7۔ یہ لوگ ہیں جو نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی۔ دوسرا اصول، دین اسلام کو دلائل کے ساتھ جاننا۔
توحید الہی کو دل جان سے اپناتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے مطیع و سپرد کر دینے، اس کے احکام کی اطاعت کرتے ہوئے اس کا تابع فرمان رہنے اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو ہرگز شریک نہ ٹھہرانے کا نام دین ہے۔ دین کے 3 درجات ہیں: اسلام، ایمان، احسان، اور پھر ان تینوں میں سے ہر ایک درجے کے کچھ ارکان ہیں۔ پہلا درجہ اسلام اور اس کے 5 ارکان: اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ دلائل ارکان اسلام: شہادت توحید۔ شہادت توحید اللہ تعالیٰ کے معبود وحدہ لا شریک لہ ہونے کی دلیل یہ ارشاد الہی ہے: شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ وأولی العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ نے خود شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور یہی شہادت سب فرشتوں اور سب اہل علم نے بھی دی ہے، وہ انصاف پر قائم ہے۔ اس زبردست حکیم کے سوا فی الواقع کوئی لائق عبادت نہیں۔ شہادت توحید کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ لا الہ میں ہر اس چیز کی نفی ہے جس اللہ تعالیٰ کے سوا پوجا کی جاتی ہے، اور اللہ میں صرف ایک اللہ کے لیے ہر قسم کی عبادت کا اثبات ہے، بالکل اسی طرح جیسا کہ اس کی بادشاہی میں اس کا کوئی شریک اور حصہ دار نہیں ہے۔ اس شہادت کی تفسیر و تشریح اللہ تعالیٰ ہی کے ان فرامین میں واضح طور پر موجود ہے۔ ارشاد ربانی ہے: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ الزخرف آیت 26، 27، 28۔ اور یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا: تم جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میرا تعلق صرف اس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اور ابراہیم یہی کلمہ عقیدہ اپنی اولاد میں چھوڑ گئے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کرے۔ اور فرمان باری تعالیٰ ہے: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ آل عمران آیت 65۔ آپ فرما دیجئے: اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو رب نہ بنائے۔ اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ نہ موڑے تو صاف کہہ دیجئے کہ آپ لوگ گواہ رہو، ہم تو مسلم صرف اللہ کی بندگی و اطاعت کرنے والے ہیں۔ شہادت رسالت: اس بات کی شہادت کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے کی دلیل ارشاد الہی ہے: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ التوبہ آیت 128۔ دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاک ہے، تمہاری فلاح کا وہ خواہش مند ہے، ایمان والوں کے لیے وہ بڑا شفیق اور رحیم ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ ہونے کی شہادت دینے کے معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اطاعت کی جائے، آپ نے جو خبر بھی دی ہے اس کی تصدیق کی جائے، آپ نے جن امور سے روکا اور منع کیا ہے ان سے قطعی اجتناب کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف مشروع طریقہ ہی سے کی جائے۔ نماز، زکوٰۃ اور تفسیر توحید کی مشترکہ دلیل
خالق کائنات کا یہ ارشاد ہے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة سورہ البینہ آیت نمبر 5۔ اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کرے، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے بالکل یکسو ہو کر اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، یہی نہایت صحیح اور درست دین ہے۔ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی دلیل ارشاد ربانی ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، البقرہ آیت 183۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ بیت اللہ شریف کا حج کرنے کی دلیل یہ فرمان الہی ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، آل عمران آیت 97۔ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تب دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ دوسرا درجہ ایمان اور اس کے ارکان۔ ارشاد نبوی ہے ایمان کے 70 سے بھی کچھ زیادہ شعبے ہیں جن میں اعلیٰ ترین درجہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں کہنا ہے، اور سب سے ادنا درجہ ایمان راست سے ایذا و ضرر رسا چیزوں کانٹے وغیرہ کو ہٹانا ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور شرم و حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے، رواہ مسلم۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں: اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، روز قیامت پر ایمان لانا، اچھی و بری تقدیر پر ایمان لانا۔ دلائل ارکان ایمان۔ ایمان کے ان 6 ارکان میں سے پہلے 5 کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، البقرہ آیت 177۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ پر اور یوم آخرت پر اور ملائکہ فرشتوں پر اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں پر ایمان و یقین رکھے۔ اور چھٹے رکن تقدیر، خیر و شر یا اچھی و بری تقدیر کی دلیل فرمان الہی ہے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، القمر آیت 49۔ ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے۔ تیسرا درجہ احسان۔ احسان کا ایک ہی رکن ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس خشوع و خضوع اور انابت و رجوع سے کریں کہ گویا آپ اسے بچشم خود دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ اس مقام کو نہیں پا سکتے کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو کم از کم یہ عالم ضرور ہی ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ دلائل احسان۔ احسان کے قرآنی دلائل یہ آیت مبارکہ ہے ان اللہ مع الذین اتقوا وهم محسنون، سورہ النحل آیت 128۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور جو عبادتوں کو اچھی طرح کرتے ہیں۔ دیگر فرمان الہی ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، الشعراء آیت 217 تا 220۔ اور اس زبردست اور رحیم پر توکل رکھیے جو آپ کو اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب آپ اٹھتے ہیں، اور سجدہ گزار لوگوں میں آپ کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ مزید ارشاد ربانی ہے وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْلَمُوا مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا اِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ، سورہ یونس آیت 61۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے کچھ بھی سناتے ہو، اور لوگوں
تم بھی جو کچھ کرتے ہو ان سب کے دوران میں ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اور دین کے ان 3 درجات پر سنت سے دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مشہور حدیث ہے جو حدیث جبرائیل علیہ السلام کے نام سے معروف ہے، بخاری و مسلم میں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک ایک ایسا آدمی ہماری مجلس میں وارد ہو جس کے کپڑے نہایت سفید اور بال انتہائی سیاہ تھے۔ اس پر سفر کر کے آنے کی کوئی علامت، گرد و غبار اور گندگی نہ تھی، اور ہم میں کوئی اس کو جانتا نہیں تھا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر اور اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ کر 2 زانو ہو کر باادب طریقے سے بیٹھ گیا، اور اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ آپ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے، اور یہ کہ آپ نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان المبارک کے روزے رکھے، اور اگر زیادہ راہ کی استطاعت ہو تو بیت اللہ شریف کا حج کرے۔ اس نووارد نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ ہم اس کی بات پر متعجب ہوئے کہ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے، پھر خود ہی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا، مجھے بتائے کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، روز قیامت اور تقدیر خیر و شر پر مکمل ایمان رکھے۔ تب اس نے کہا، مجھے بتایا کہ احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احسان یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس خشوع و خضوع اور انابت و رجوع سے کرے کہ گویا آپ اسے بچشم خود دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ اس رتبہ بلند کو نہیں پا سکتے تو کم از کم یہ عالم تو ضرور ہی ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس نے کہا، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائے کہ قیامت کب آنے والی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ وقوع قیامت کے بارے میں سوال کرنے سے زیادہ نہیں جانتا۔ تو اس نے کہا، علامت قیامت ہی بتا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ ننگے پاؤں، ننگے بدن بھیڑ بکریاں چراتے پھرنے والے لوگ بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں فخر کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اتنی باتیں کرنے اور سن لینے کے بعد وہ نووارد تو چلا گیا، مگر ہم تھوڑی دیر تک سراسیمہ و خاموش بیٹھے رہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ نووارد کون تھا؟ ہم نے کہا، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ جبرائیل امین تھے جو ایک اجنبی کی شکل میں تمہیں امور دین کی تعلیم دینے آئے تھے، متفق علیہ۔ تیسرا اصول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت۔ آپ کا نام اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم ہے۔ بنی ہاشم قبیلہ قریش سے، اور قریش عرب سے، اور عرب حضرت اسماعیل بن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام وعلی نبینا افضل الصلاۃ والسلام کی اولاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ 63 برس عمر شریف پائی، جن میں سے 40 برس بعثت و نبوت سے پہلے اور 23 سال بعثت نبی و رسول گزارے۔ آپ کی جائے پیدائش مکہ مکرمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نزول اقرأ بسم ربک الذی خلق کے ساتھ شرف النبوت حاصل ہوئی، اور نزول یا ایھا المدثر قم فانذر کے ساتھ بار رسالت سے مشرف ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک سے ڈرانے اور توحید کی دعوت دینے کے لیے مبعوث فرمایا۔ اس بات کی دلیل یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، المدثر۔
اے اوڑ لپیٹ کر لیٹنے والے اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو اور اپنی کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو اور ایسا نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ شرح مفردات کم فانذر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو شرک سے ڈرائے اور توحید کی طرف دعوت دے۔ وَرَبُّكَ فَكَبِّرْ، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے اعمال کو شرک سے پاک کرے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، الرجز کا معنی اصنام بت اور فہجر ان سے ہجرت کر کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اب تک آپ ان سے دور رہے ہیں اسی طرح ان کے بنانے اور پوجنے والوں سے دور رہے اور ان اصنام اور ان کے ستار مشرکوں سے بیزاری و برات کا اظہار کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اہم بنیادی نقطے پر 10 سال صرف کیے اور لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دیتے رہے۔ 10 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی سیر معراج کرائی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پنجگانہ نماز فرض کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک مکہ مکرمہ میں نماز ادا کرتے رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم مل گیا اور بلد شرک سے بلد اسلام کی طرف منتقل ہو جانے کا نام ہجرت ہے اور یہ بلد شرک سے بلد اسلام کی طرف ہجرت اور نقل مکانی کرنا اس امت محمدیہ پر فرض ہے اور یہ فریضہ قیامت تک باقی ہے۔ اس بات کی دلیل یہ فرمان الہی ہے ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم قالوا فیم کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ فتحاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهدون سبيلا۔ سورہ النساء آیت 97-98۔ جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ یہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے۔ فرشتوں نے کہا کیا اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں جو مرد عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہے اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے، بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ دیگر ارشاد باری تعالیٰ ہے یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ فإیایا فاعبدون، العنکبوت آیت 56۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو میری زمین وسیع ہے پس تم میری ہی بندگی بجا لاؤ۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے شان نزول کے بارے میں کہا ہے یہ آیت ان مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی جو مکہ شریف میں رہ گئے اور جنہوں نے ہجرت نہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کے نام سے ندا دی اور پکارا ہے۔ حدیث ہجرت کی دلیل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے لا تنقطع الہجرت حتی تنقطع التوبہ ولا تنقطع التوبہ حتی تطلع الشمس من مغربها، جب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہو جاتا تب تک ہجرت کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا، جبکہ توبہ کا دروازہ اس وقت تک بند نہیں ہوگا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع روز قیامت۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنے قدم خوب جما لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بقیہ احکام و شرائع اسلام مثلاً زکوٰۃ، روزہ، حج، اذان، جہاد، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا گیا اور ان امور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 برس گزارے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قیامت تک باقی رہے گا۔ دین اسلام اور شریعت محمدیہ کا خلاصہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مختصر مگر جامع و مانع خلاصہ یہ ہے بھلائی کا کوئی ایسا کام نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس کی اطلاع نہ کی ہو اور برائی کا کوئی ایسا کام نہیں کہ جس سے امت کو متنبہ نہ کیا ہو۔
جس بلائی کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے وہ توحید باری تعالیٰ اور ہر وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور جو اس کی رضا کے حصول کا ذریعہ ہے، اور جس برائی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اور متنبہ کیا وہ شرک اور ہر وہ کام ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے اور برا سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا اور ہر دو عالم جن و انس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری فرض قرار دی ہے۔ اس بات کی دلیل ارشاد باری تعالیٰ ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، الاعراف آیت 157۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اے انسانوں میں تم سب انسانوں کی طرف اللہ کا پیغمبر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اسلام کی تکمیل کی، دین و دنیا کے تمام مسائل کا حل پیش کیا اور اس میں کسی قسم کی کوئی تشنگی اور کمی باقی نہیں چھوڑی، جس کی دلیل یہ فرمان الہی ہے، الَّیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَرَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا، المائدہ آیت نمبر 3۔ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے وفات پا جانے کی دلیل قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ، الزمر آیت 30-31۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے، آخر کار قیامت کے روز تم سب اپنے رب کے حضور اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔ تمام لوگ مرنے کے بعد روز محشر جزا و سزا کے لیے دوبارہ اٹھائے جائیں گے، جس کی دلیل ارشاد الہی ہے، مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، سورہ طٰہٰ آیت 55۔ اس زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ اور یہ ارشاد ربانی بھی بعث بعد الموت کی دلیل قاطع ہے، وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُم إِخْرَاجًا، سورہ نوح آیت 17-18۔ اور اللہ نے تم کو زمین سے خاص طور سے پیدا کیا، پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور قیامت کے روز پھر اسی زمین سے تم کو یکا یک نکال کھڑا کرے گا۔ دوبارہ اٹھائے جانے کے بعد لوگوں سے حساب و کتاب لیا جائے گا اور ان کی اعمال حسنہ و سیئہ کے مطابق انہیں جزا و سزا دی جائے گی، جس کی دلیل یہ فرمان باری تعالیٰ ہے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، النجم آیت 31۔ اور زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے، تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور ان لوگوں کو اچھی جزا سے نوازے جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا۔ جس نے بعث بعد الموت مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کیا وہ کافر ہو گیا، جس کی دلیل یہ ارشاد ربانی ہے، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر، التغابن آیت نمبر 7۔ کافروں نے بڑی دعوے سے کہا ہے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے۔ ان سے کہو، نہیں میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا ہے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو نعیم جنت کی بشارت دینے اور عذاب جہنم سے ڈرانے والے بنا کر بھیجا ہے، جس کی دلیل یہ فرمان الہی ہے، رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ
بعد الرسل النساء آیت 165۔ یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی عذر باقی نہ رہے۔ رسولوں میں سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام اور سب سے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پہلے رسول نہ کہ نبی ہونے کی دلیل یہ ارشاد الہی ہے، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ النساء آیت 163۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی بھیجی ہے جس طرح نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ ہر امت کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک رسول بھیجے ہیں جو اپنے امتیوں کو اللہ کی عبادت کا حکم دیتے اور طاغوت کی عبادت سے منع کرے چلے آئے ہیں، جس کی دلیل ارشاد الہی ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ النحل آیت 36۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں جن و انس پر طاغوت کا انکار و کفر اور اللہ پر ایمان لانا فرض قرار دیا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ طاغوت کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، جس کسی بھی باطل معبود جس غیر اللہ کی عبادت کی جائے یا متبوع جس کی ایسے امور میں اتباع کی جائے جن میں اللہ تعالیٰ کی معصیت ہو، یا مطاع جس کی اطاعت امور حلت و حرمت میں اس طرح کی جائے کہ جس میں فرامین الہی کی مخالفت ہو، کی وجہ سے بندہ اپنی حدود بندگی خالص عبادت الہی سے تجاوز کر جائے، وہی چیز طاغوت ہے۔ اور طاغوت تو بے شمار ہے مگر ان کی سربراہ 5 ہے۔ ابلیس لعین، ایسا شخص جس کی عبادت کی جائے اور وہ اس فعل پر رضامند ہو، جو شخص لوگوں کو اپنی عبادت کرنے کی دعوت دیتا ہو، جو شخص علم غیب جاننے کا دعویٰ کرتا ہو، جو شخص اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی شریعت کے خلاف فیصلہ کرے۔ اور اس بات کی دلیل ارشاد باری تعالیٰ ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ البقرہ آیت 256۔ دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے کیونکہ ہدایت یقیناً گمراہی سے ممتاز ہو چکی ہے۔ اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہی لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں کا صحیح مفہوم و معنی ہے۔ حدیث پاک میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رأس الامر الاسلام وعمودہ الصلاة وذروۃ سنامہ الجہاد فی سبیل اللہ۔ طبرانی کبیر، صحیح سیوطی فی جامع صغیر وحسن المناوی فی شرح، واللہ عالم۔ اس دین کی اصل چیز اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے، اور اس کا اعلیٰ ترین مرتبہ و مقام جہاد فی سبیل اللہ ہے۔